افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہیں؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں کہ فضول خرچی حد کیا ہے، قرآن مجید میں آیات اس کے سلسلے سے کیا ہے، کہاں کہاں منع کیا گیا ہے، اور فضول خرچی کیا خالی پیسہ خرچ کرنا ہے یا اور بھی اس کے چیزیں ہیں۔ آئیے ان تمام چیزوں کے جاننے کے لیے، ہمارے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال یہی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن مجید میں فضول خرچی کے سلسلے سے وہ کون کون سی آیات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقط۔ یہ پروگرام جو تفسیر موضوعی کے عنوان سے آج جس میں فضول خرچی کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت ہی انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو سرمایہ ہے وہ ہدایت ہے، ورنہ گمراہوں کو تو خداوند عالم قرآن مجید میں رتبہ انسانیت کے لائق بھی نہیں سمجھتا، چونکہ انہوں نے اپنی جو عزت ہے انسانیت کی وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ختم کر لی ہے۔ انسانیت کی عزت اسی بات میں ہے کہ وہ مالک کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے، اور اس راستے کو پہچنوانے کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور قرآن مجید میں وہ سب باتوں کو بیان کیا ہے جو انسان کے اخلاق و کردار کی بنیاد پر اسے منزل کمال عطا کرتی ہے، یعنی انسانیت کی صفتوں سے مالا مال کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان وہ راستے بھی بتائے جنہوں نے انسانیت کی صفت سے گر کے حیوانیت کی صفت کو اختیار کر لیا اور انسانوں کے ہی دشمن انسان بن گئے، وہ یقیناً جو ہے انہوں نے غلط کیا اور وہ رسوا و ذلیل ہوئے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کی ضرورت سے زیادہ خرچ کی جائے اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ یا ہر وہ چیز جو آپ کے حالات کے مطابق زیادہ ہو۔ مثلا حالات آپ کے یہ ہیں کہ آپ 30 روپے میٹر والا یا 20 روپے میٹر والا کپڑا پہنیں، یا مثلا آپ جو ہے بائک پہ سفر کریں مگر آپ نے کار خرید لی ہے، تو چونکہ آپ کے حالات کار خریدنے کے نہیں تھے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی جگہ سے آپ ڈس بیلنس ہوں گے، مقروض ہوں گے، کچھ اور ہوگا۔ اس اعتبار سے ان سب چیزوں کو جو ضرورت سے زیادہ اپنی طاقت و قدرت سے زیادہ جو بھی کام انجام دیا جائے اس کو فضول خرچی کہتے ہیں۔ اور فضول خرچی کے سلسلے میں قرآن مجید نے کھانے پینے کے اعتبار سے جتنی آپ کی شان ہے، لیاقت ہے، آمدنی ہے، اس میں بالکل منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر آپ اپنی شان اور آمدنی سے زیادہ اور اپنے حالات سے زیادہ اپنی شان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ میری شان لوگوں پہ ظاہر ہو جائے، تو یہ بھی فضول خرچی میں آتا ہے۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ اعراف کی 31ویں آیت میں کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو، بالکل بھی اپنی زندگی میں بخالت نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، بالکل کنجوسی نہ کرو، کھاؤ پیو۔ ایک جگہ تو ارشاد ہوتا ہے کلو وشربو من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے۔ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ وہ خدا جس نے تمہارے لیے رزق بنایا ہے، زمین و آسمان بنایا ہے، رزق کے ذریعے پیدا کیا ہے، وہ خدا بخیل نہیں ہے کہ بنائے تمہارے لیے اور تمہیں استعمال کرنے سے منع کر دے۔ لہٰذا جتنی طاقت تمہارے پاس ہے، جو تمہارے حالات ہیں، ان حالات کے اعتبار سے آپ اپنے اوپر اپنی شایع نشان خوب خرچ کیجئے، خوب کھائیے، خوب پیجئے، جو آپ کو صحت بنے، جو آپ کے حالات اچھے بنائے، جو آپ کو طاقت دے، مگر اسراف نہ کیجئے، یعنی اپنے حالات سے زیادہ پیر نہ باہر نکالیے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اسی آیت میں کیا کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرفوا، اسراف نہ کیجئے، انہ لا یحب المسرفین، اس لیے کہ خداوند عالم اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ دوست نہ رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ خداوند عالم دوست نہیں رکھتا؟
چونکہ جب انسان جو ہے کسی سے ادھار قرض لینے کے بعد وہ بڑے بڑے کام انجام دے گا جو اسے نہیں کرنے چاہیے، تو ان کی ادائیگی کا جب ٹائم آئے گا تو وہ کہاں سے ان کو ادا کرے گا؟ اور جب مثلا سوال کرنے والا تقاضا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے تنازع ہوگا، اور جب تنازع ہوگا تو ایک دوسرے کی عزت پہ حرف آئے گا. اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کی عزت مال و دولت سے کہیں زیادہ ہے، لہذا اپنی عزت کو برباد نہ ہونا دو. چلیے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال اس طرح سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہو، کیا جو اسلامک پروگرامز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو کیا اس میں بھی فضول خرچی دیکھی جاتی ہے یا آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیے، آپ کی خدمت میں جو باتیں اوپر بیان کی گئی ہے اس میں ایک لفظ یہ آیا ہے کہ آپ اپنے حالات کے اعتبار سے، حالات کبھی تو گھر کے حالات دیکھے جاتے ہیں، کبھی خاندان کے حالات دیکھے جاتے ہیں، کبھی محلے کے حالات دیکھے جاتے ہیں، کبھی گاؤں کے حالات دیکھے جاتے ہیں، کبھی شہر کے حالات دیکھے جاتے ہیں. آپ اپنے حالات سے کیا، اوپر یہی لفظ آیا نا، آپ کے اندر جو طاقت ہے اس طاقت سے جو ہے، جو آپ کے اندر طاقت ہے اس کی شایع نشان آپ زندگی گزار سکتے ہیں. مثلا آپ 50,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں تو 50,000 کے اعتبار سے آپ جو ہے اپنے پورے جائز خرچے، مکمل حسرتیں جو آپ کے دل میں ہیں، جائز خرچوں سے انسان کو اسلام نے انسان کو منع نہیں کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے پوری حسرتیں آپ، لیکن اس سے بڑھ کے نہیں. اب اس کے بعد یہ تو ٹھیک ہے جائز خرچے، آپ نے اپنے مکمل جائز خرچ نکال لیے ہیں، لیکن آپ جو ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کے نام پر کسی کو جو ہے مدد کرنے کے طور پر اس میں آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا اس سلسلے میں بھی اگر اس میں زیادہ خرچ کر دیا جائے تو اس کو بھی اسلام جو ہے اسراف تسلیم کرتا ہے. قرآن مجید سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 67، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولا یقتروا. خدائے رحمان کے بندے وہ ہیں جو انفاق کرنے میں اسراف نہیں کرتے، جو راہ خدا میں بھی خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے، وہ خدائے رحمان کے بندے ہیں. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اور نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہ وہ جو ہے کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نہ راہ خدا میں. آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں تو اسراف نہیں، یعنی اپنی طاقت سے زیادہ باہر نہیں جاتے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک لفظ استعمال کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ہم اسراف سے متعلق دیکھتے ہیں تو کبھی گھر کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی شخص کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی فرد کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی خاندان کے بارے میں دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے پورے محلے کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی جو ہے پورے گاؤں کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی پورے شہر کے بارے میں سوچتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر آپ 50,000 روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، آپ جو ہے اچھا جی سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں، پہنیے. لیکن آپ نے جو ہے آپ کو راہ خدا میں خدمت کرنی ہے، کسی کو 5 جوڑے بنا کے دینے ہیں، کسی کو 2 جوڑے بنا کے دینے ہیں، کپڑا بنا کے دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، خوب کیجئے. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادتیں بھی کچھ راہ خدا میں جو انفاق ہیں وہ ان کو عبادتوں کے بھی طور پر انجام دیا جا سکتا ہے نا. مثلا مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیے کہ ہمارا کام ایک چیز میں چل سکتا ہے. ہمیں کوئی تقریب کرنی ہے، کوئی اجتماع کرنا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہے، ایک جلسے میں ہمارا وہی کام ہو سکتا ہے جو 3 جلسوں میں ہو رہا ہے. اب ہم نے جو ہے دین کا سہارا لے کے جو ایک جلسے میں کام ہو سکتا تھا وہ 3 جگہ ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا، اور ہمارے گھر کے برابر میں یتیم بھی رہتا ہے. یتیم کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے جبکہ وہ بھوکا مر رہا ہے، اور اس بھوک کی وجہ سے وہ کسی کی مثلا ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے، دین سے بھی خارج ہو سکتا ہے. صحیح. اس کے دامن کردار میں گناہ بھی ہو سکتا ہے، وہ کہیں گناہوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، بدماش بھی بن سکتا ہے، بھوک کے بدلے میں کسی کا سر بھی کاٹ سکتا ہے. چونکہ بھوک ہے، بھوک کے بدلے میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو ایک طرف تو ہم نے عبادتوں کو اتنا عروج بخشا کہ جو ایک جلسے میں کام ہو سکتا تھا اس کو ہم نے 3 کی شکل دے دی، اور ایک طرف وہ یتیم جو بھوکا ہے، جس کے بد اخلاق ہونے میں دیر لگنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ بھوک کچھ بھی کرا سکتی ہے، مجبوری کچھ بھی کرا سکتی ہے، تو ہم نے یہ عبادت کی ہے کہ عبادت نہیں کی ہے. تو یہ بھی اسراف ہے کہ ایک جلسے کو، جس میں ہمارا کام ایک جلسے میں چل سکتا تھا، ہم نے اس کو تو 3 صورتوں میں ادا کیا، 3 جلسوں میں ادا کیا.
مگر اس یتیم کی طرف توجہ نہیں کی. کتنی ہی بیٹیاں ایسی ہیں جو شادی کے لائق ہیں مگر غربت کے اعتبار سے عمریں نکلی جا رہی ہے. مگر ہمارے پروگرام مذہبی یا دینی XYZ مذہبی بات کر رہا ہوں میں، یعنی میں ایک اسلام یا ایک شیعہ سے تعلق رکھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مذہب کے دامن میں جتنی بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں میں سب ان سے تعلق میں بات کر رہا ہوں کہ مذہبی پروگرام ہمارے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم نہ اپنے گھر میں، نہ اپنے برابر میں، نہ اپنے پڑوسی میں، نہ اپنے محلے میں، نہ اپنے گاؤں میں ان غریب غربا لوگوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں جو بیماری کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں، غربت کی وجہ سے بغیر شادی شدہ ہے، یا یتیمی کی بنیاد پر چور اور بدماش بنے جا رہے ہیں. ہمارا اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. قرآن اسی سلسلے میں کہہ رہا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرف، جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے، وہی اللہ کے بندے ہیں، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. پھر اس کے بعد جو ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنے جو ہے ان جلسوں کو، ان تقریبات کو تو خوب وسعت دیتے ہیں، کھانے پینے کے پروگرام خوب بناتے ہیں، اپنی واہ واہ اور سبحان اللہ حاصل کرنے کے لیے خوب لوگوں کو بلاتے ہیں، اور خوب اپنے گھروں میں جو ہے لوگوں کا مجمع جمع کر لیتے ہیں کہ 2 لفظ 2 شبد تعریف کے مل جائیں. ان کے بارے میں کیا قرآن مجید کہتا ہے آپ سنیے بہت توجہ سے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اسراف کرنے والے، یہ واہ واہ لوٹنے والے شیاطین کے بھائی ہیں، یعنی جو ابلیس کا رتبہ ہے وہی ان کا رتبہ ہے. یہ بالکل ابلیس کی صورت میں انسان ہے، یا انسان کی صورت میں ابلیس ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے سورہ مبارکہ اسراء کی آیت نمبر 37، جس میں کہتا ہے ان المبذرین، پہلے تو کہتا ہے ولا تبذر تبذیرا، اور دیکھو بالکل بھی فضول خرچی نہ کرنا، بالکل فضول خرچی نہ کرنا. لیکن اگر تم فضول خرچی کرتے ہو تو کیا کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی ہیں، یعنی انسانی صورت میں یہ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. یہ اس طریقے سے پروگرام کو وسعت دے کے سماج کی خدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ سماج کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور جو اس صورت میں سماج کو برباد کر رہے ہیں. میرا ان لوگوں سے اپیل ہے، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ایک انسان جس کی وجہ سے سماج میں تباہی آ رہی ہے، اس ایک سے نپٹنا آسان ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے فائدے کے اعتبار سے پوری قوم و ملت کے لیے عذاب بن جائے، اور دوسری قوم و ملت ان کے لیے دشمن بن جائے. اس ایک آدمی کو تلاش کرو کہ یہ کون ہے جو فتنے کی جڑ بنا ہوا ہے. اچھا، ایک سوال اس طرح سے بھی ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی فضول خرچی میں یعنی شامل ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو فضول خرچی بہت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے تعلقات کہاں تک رکھا جائے؟ دیکھیے، تعلقات کے سلسلے میں قرآن مجید کی آیت سورہ مبارکہ اسراء کی ہی 101 آیت، 151 آیت، 152 آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اسراف کرنے والوں کی اطاعت نہ کرو، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے تعلقات نہ رکھو، ان کی بات نہ مانو. اسراف کرنے والوں کی بات نہ مانو، ان سے دوستی نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو. پاس بیٹھنے سے انکار کر رہا ہے قرآن مجید، ان کے پاس نہ بیٹھو. وَلَا تُطِعْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ لوگ کون ہیں؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ جو زمین میں فساد کرتے ہیں. اور جو زمین میں فساد کرتے ہیں، مفسدین کے سلسلے میں کیا کہا قرآن مجید نے؟ فتنہ و فساد، الفتنۃ اشد من القتل. اور وہ فتنہ کسی بھی روپ میں آ سکتا ہے، قرآن کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، جیسے جنگ صفین میں قرآن مجید کو نیزے پہ بلند کر کے جو ہے فتنہ برپا کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. تو ہر صورت میں وہ فتنہ آ سکتا ہے. صحیح. ایک مسلمان کو، ایک انسان کو، ایک شیعہ کو، بہل حالت کی یہ کہ ایک شیعہ سنی اور انسان کی شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایک انسان کو اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی صورت میں فتنے کو قبول نہ کرے. صحیح. کسی بھی صورت میں فتنہ آ سکتا ہے، کسی بھی صورت میں فتنہ آ سکتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کی صورت میں مسجد کوفہ میں ممبر کی صورت میں فتنہ آ سکتا ہے. عبید اللہ ابن زیاد کوئی تختے پہ نہیں بیٹھا تھا، مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو کسی بھی صورت میں فتنہ آ سکتا ہے. اور امام نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ الفتنۃ اشد من القتل، الفتنۃ اکبر من القتل. یہ 2 لفظ آئے قرآن مجید میں استعمال کیے ہیں. فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، فتنہ قتل سے زیادہ بڑا ہے.
تو اس لیے یہاں قرآن کیا کہتا ہے، ان مفسر یعنی ان فساد کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھو، یہ فسادی ہے، ولا تطع امر المسرفین، یہ جو فساد اسراف کرنے والے ہیں ان کی اطاعت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں، یہ زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، فساد عبادتوں کے لباس میں لپیٹ کے ہی فساد کیا جا سکتا ہے، ورنہ اگر فساد کو ظاہر کر کے کیا جائے گا تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ تو فساد ہے. اس میں عبادتوں کا، عابدوں کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ ہمارے لیے مثلاً برا کر رہا ہے، فتنہ ہے کہ اصلاح ہے. اس لیے کیا کہا قرآن مجید نے، الذین یفسدون فی الارض، یہ زمین پر فساد کرتے ہیں عبادتوں کی صورت میں. عوام اس کو عبادت سمجھ کے انجام دیتے ہیں، اس میں عبادت سمجھ کے عوام شرکت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادتوں کے لباس میں فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین پہ فساد کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح بھی نہیں کرتے. تو اس لیے قرآن مجید میں یہ بات پیش کی گئی ہے کہ ان کے پاس نہ بیٹھنا، ان کی بات نہ ماننا. چلیے بہت شکریہ. تو اسراف کرنے والوں کے سلسلے سے کچھ اور قرآن مجید میں آیات ہیں یا واقعات کی طرف اشارے ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید میں وہ سارے واقعات جن گناہوں کی بنیاد پر مثلا خداوند عالم نے ان کو جو ہے ہلاک کر دیا، یا فرعون جو اس کی پوری آپ زندگی پڑھ سکتے ہیں اس کو بھی خداوند عالم نے مسرف کہا ہے، یعنی اسراف کرنے والا کہا ہے. اچھا. اور فرعون جیسے کا ایک نمونے کے طور پر بیان کر کے یہ کہا کہ ان کا بھی انجام یہی ہوگا جو فرعون جیسوں کا انجام ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان فرعون لعالی فی الارض وانہ لیس المسرفین، بے شک فرعون روئے زمین پر بہت خود سر ہے، بہت ہی زیادہ فسادی ہے، بہت زیادہ اس نے فساد کیا ہے، اور زیادتی کرنے والوں میں سے ہے، یعنی فساد کرنے والوں میں سے، اسراف کرنے والوں میں سے. زیادتی یعنی اسراف. پھر اس کے بعد کیا کہا قرآن مجید نے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جن جن قوموں نے اسراف کیا ہے، گناہ کی طرف جو اسراف میں چلے گئے ہیں اور گناہ میں زیادتی کی ہے، وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم نے اسراف کرنے والوں کو ہلاک کر دیا. اور چونکہ ہم نے پہلے ہی خدمت میں آپ کے کہا تھا قرآن مجید جو ہے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے روشنی ہے. اب یہ جو آیتیں پیش کی گئی ہے یہ نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا کہ اس وقت کے مسرفین کے لیے ہے، آج بھی یہی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ یقین دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کو مسرفین کو عذاب دیا جائے گا. دنیا کی زندگی میں جیسے فرعون کا انجام آپ نے دیکھا ہے، نمرود کا انجام آپ نے دیکھا ہے، قارون کا انجام آپ نے دیکھا ہے، تو دنیا کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی انہیں عذاب دیا جائے گا. جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى. جو بھی اسراف کرے گا اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہیں لائے گا، جو بھی اسراف کرے گا، یعنی اسراف کرنے والا مومن اور مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کی مثال اس وقت بہترین یہ ہے کہ جو چیزوں عبادت گاہوں میں جو ایک چیز سے کام چل سکتا تھا اس کو 3 چیزوں میں مثلا تقسیم کر دینا، اور اس کو عبادتوں کا نام دے کے ان غریب و کمزور، بیوہ و یتیم لوگوں کو نظر انداز کر دینا جو ہماری مدد کے مستحق ہیں. اور عبادتوں کے نام پر ہمارے پروگرام بہت زیادہ بڑھ جائیں مگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کی طرف متوجہ نہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر عذاب الہی آئے گا. اس لیے کہ خدا یہ چاہتا ہے جب بندہ بندے سے غافل ہے، جب بندہ بندے سے غافل ہے تو خدا کی طرف کیا متوجہ ہوگا؟ صحیح. بندہ بندے سے غافل ہے تو خدا کی طرف کیا متوجہ ہوگا؟ متوجہ خدا کی طرف اسی وقت ہوگا جب خدا کے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا. جب خدا کے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تبھی تو خدا کے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تو خدا کی طرف متوجہ. بلکہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی طرف متوجہ ہوگا، جب انسان خدا کے بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تو خدا اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. صحیح. اس اعتبار سے بندگان خدا کی خدمت، بندگان خدا کی ضرورت، بندگان خدا کے سلسلے میں جاننا کہ یہ کس حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے حالات کیا ہیں، اس بنیاد پر لازمی ہے کہ پہلے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے. سماج اور معاشرے کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہمارا سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے، سب سے بڑی عبادتیں ہیں. اگر ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا رہا ہے
تو پھر کوئی عبادت عبادت کہے جانے کے لائق نہیں نہیں بن سکتی. بالکل کیا کہا قرآن مجید نے؟ کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات اللہ. جس طریقے سے کوئی اسراف کرتا ہے تو مسرف آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتا, آیات الہی پر, اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں رکھتا. وَنُعَذِّبُ الْآخِرَةَ أَشَدُّ, اور ہم آخرت میں اس کو بہت شدید عذاب دیں گے. وَأَبْقَى, اور اس کے بعد کیا کہا؟ سخت اور باقی, سخت یقیناً سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب دیں گے, سخت اور ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب دیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے. عبادتوں کو عبادتوں کے طور پر انجام دیا جائے, کسی بھی چیز میں کمی اور زیادتی نہ کی جائے, جتنی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق. ایک مثال بہت مشہور ہے, بارش ضرورت کے مطابق ہو تو رحمت ہے, ضرورت کے مطابق نہ ہو, ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو سیلاب ہے, ضرورت سے اور زیادہ ہو جائے تو طوفان ہے, اور اس سے بھی اور زیادہ ہو جائے تو طوفان نوح ہے, اور طوفان نوح غرق انسانی کا سبب بن جاتا ہے. لہذا ہر چیز ضرورت کے مطابق ہو. چلیے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ناظرین, ہمیں واقعی اپنے لائف سٹائل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں. پیسہ ہو چاہے اپنی زندگی, حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو بیلنس سے اپنی زندگی کو بہرحال گزارتے رہنا ہے. اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوں گے کسی خاص موضوع کے ساتھ, اور قرآن یعنی قرآنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.